یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت بس اتنی سی بات سے ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کے نبی نے اپنی طرف کیا ہے، شعبان و شہری، اور نبی پاک جس کی نسبت اپنی ذات سے کر لیا، پھر اس کی برکت اور فضیلت کا پوچھنا ہی کیا۔ مزید برآں آقا مدنی نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا كانت لیلۃ من نصف شعبان، جب شعبان کے 15 کی رات آتی ہے، اس رات میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا لیلہا، اس رات میں اللہ کی عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور 15 کی تاریخ میں روزہ رکھو۔ مگر ایک بات یاد رکھنا ہے کہ یہ مستحب کے درجے میں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اس رات میں نہ جاگے، نہ عبادت کرے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نام تان کی بات نہیں ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ دن میں روزہ نہ رکھے، کوئی ملامت کی بات نہیں ہے، یہ مستحب کے درجے میں ہے۔ مگر ہاں وہ رات ہے واقعتاً بڑی فضیلت کی رات، بڑی فضیلت کی رات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے اذا اتت لیلۃ من نصف شعبان، کہ جب شعبان کی 15 کی رات آتی ہے، ان اللہ ينزل من السماء الى سماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ اوپر کے آسمان سے یہ دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، لیکن اس حدیث میں بتلانا یہ ہے کہ اس رات میں اللہ اپنے بندے سے کتنا قریب ہوتا ہے کہ نچلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس رات میں الا من مستغفرین، میرے بندوں کوئی ہے تم میں ایسا جو گناہوں سے توبہ کر لے، معافی طلب کرے، معافی مانگے، فاغفر لہ، ہم آج اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من مستغفرین، کوئی روزی کا طلب ہے، غریبوں سے غریبی سے چھٹکارے کا طلبگار ہیں، فارزق لہ، آج میں اس کی روزی میں کشادگی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من مبتلی، کوئی پریشان حال ہے، بیماری سے، اولاد سے، مکان سے، زمین سے، پیسے سے، دولت سے، صحت سے، الا من مبتلی، مانگ لو آج فوافی، آج اس کو معافیت دیں گے، اس کو امن دیں گے، سکون دیں گے، پریشانیوں سے چھٹکارا دیں گے۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور یہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، اتانی جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا ہذہ لیلۃ من نصف شعبان، اے اللہ کے رسول آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ آج 15 شعبان کی رات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بہقی کی روایت ہے، اتانی جبرائیل علیہ السلام، میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا ہذہ لیلۃ من نصف شعبان، اے اللہ کے رسول آج 15 شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ فِيهَا مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ آج کی رات میں گنہگار بندوں کی اتنی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مِن شُعُورِ غَنَمٍ بِكَلَبٍ، بنی کلب، کہ بنی کلب عرب میں ایک خاندان تھا جس کا کاروبار تھا بکریوں کا پالنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ فِيهَا مِنَ النَّارِ، آج کی رات میں گنہگاروں کی اتنی مغفرت ہوگی جتنا
من شعور غنم بنی کرب، کہ بنی کرب خاندان میں جتنی بکریوں کے بدن پر بال تھے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کو آج کی رات میں معاف کرے گا۔ لیکن ایک بات بڑے افسوس کی بات ہے، 6 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اس رات میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائیں گے۔ اب یہ سوچنا ہے کہ وہ کون 6 گناہ ہیں جس کو اپنی ذات سے دور کرنا ہے۔ سب سے پہلا، ان اللہ لا ينظر الى مشرک، اس رات میں اللہ تعالیٰ مشرک کی طرف رحمت اور مغفرت کی نگاہ نہیں دیکھے گا۔ ولا الى مشابہین، جو ایک دوسرے سے بغض، کینہ، کپٹ، حسد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ولا مدمن خمر، ہمیشہ شراب کا پینے والا، اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ولا الى مسبل الازار، جو ٹخنے سے نیچے پینٹ، پاجامہ، لنگی، گھٹی چھپا کے پہنتا ہے اور اس سے توبہ بھی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ولا الى عاقل للوالدین، اور جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہ 6 قسم کے آدمی ہیں کہ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہے گا۔ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اس رات کے آنے سے پہلے ہم ان تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، تاکہ جس رات میں اللہ کی مغفرت بالکل دریا کے پانی کی طرح بہ رہا ہوگا، اور یہ چھوٹی موٹی بات لے کر ہم اپنے دل میں کینہ، کپٹ، ماں باپ کی نافرمانی، شراب نوشی اور ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا اگر یہی جاری رہا، اگر ہم اس رات میں بھی مغفرت سے محروم رہ گئے، تو پھر کون سی رات ایسی آئے گی کہ جس رات میں ہم اللہ کے معافی کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس رات سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت ایسے معاف کرنے کے لیے پانی کی طرح بہتی نہیں ہے، بلکہ بہانہ بھی جو ہے اللہ مغفرت کرنے کے لیے بندوں سے ایک نہ کوئی چیز کا بہانہ ڈھونڈتا ہے، جس چیز سے بہانہ مل جائے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کتنی پارسا عبادت گزار، مینا کے قریب میں، اب تو وہ نہر شاید بھر گیا تو نہر جاری کر دیا حاجیوں کے، مسافروں کے لیے، جبکہ عرب میں نہر جاری کروانا کتنی لاگت، کتنا خرچ آیا ہوگا۔ زبیدہ اپنی ذاتی ملکیت سے نہر جاری کروا دیا۔ زبیدہ جب مر گئی تو کسی نے خواب میں دیکھا، بڑی خوش تھی، کہا زبیدہ ہاں تم کو تو خوش رہنا ہی چاہیے، تم نے کام ہی ایسا کیا ہے، تم ہارون رشید بادشاہ کی بیوی، صدقہ خیرات، اور سب سے بڑی بات کہ تم نے نہر جاری کرا دیا پیاسوں کے، جانوروں کے پیاس بجھانے کے لیے، تمہاری مغفرت تو لازمی تھی۔ اس زبیدہ نے کہا کہ نہیں وہ سب بیکار چلا گیا، بس ایک عمل اللہ کو پسند آیا کہ شام کے وقت چولہے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، روٹی توے پر تھی، اور مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، میرا دوپٹہ سر سے نیچے تھا، میں اللہ کے نام کی ادب کی وجہ سے فوراً سر کو ڈھانک لیا، اللہ میری مغفرت اسی ادا پہ کر دیا۔ تو اللہ کو کوئی ایک ادا چاہیے، کوئی ایک بہانہ چاہیے۔ ہم اپنے مذہب کو، اپنے دین کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قربانیوں کو جو پوری زندگی امت کے لیے رویا، ہم ذرا سا سوچتے نہیں ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہم اپنے نبی کو روحانی تکلیف دے رہے ہیں بہت سارے گناہوں کے استعمال سے۔ انگریز کے زمانے میں چاندنی چوک پہ ایک پاکٹ مار رہا کرتا تھا، کتنا ہی دردناک یہ بات ہے۔ پیر ذوالفقار علی جو پاکستان کے ہیں، ان کے بیان میں ہم نے سنا، تو ایک پاکٹ مار جو پاکٹ مارا کرتا تھا،
انگریز کی حکومت تھی، شام میں سرکار کے پاس صرف 2 روپیہ لے کے گیا، پاکٹ مار سرکار کے پاس 2 روپیہ لے کے گیا۔ سرکار نے کہا کہ لعنت ہو تمہاری نوکری پہ، پورے دن تم محنت کیا اور 2 روپیہ نہ لیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، روپیہ تو حاصل بہت کیا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ انگریز عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے نا، اور ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس پاکٹ مار نے کہا کہ میں ایک انگریز کی پاکٹ ماری کیا، لے کے چل لیا، مگر مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ اپنے نبی کو شکایت کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ میرے نبی کو شکایت کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ کی امت نے میری امت کی پاکٹ ماری کی تو میرے نبی شرمندہ ہو جائیں گے، میرے نبی شرمندہ ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنے نبی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے پاکٹ مار جس سے لیا تھا، ہم نے اس کو رقم واپس کر دیا۔ کتنا جوڑ ہو کے بھی کتنا اچھا ثبوت دیا اس نے کہ ہم نبی کو قیامت میں رسوا ہونے نہیں دیں گے۔ آج ہم کیا ہے؟ آج ہم اپنے عمل سے بتلا سکتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو قیامت میں کتنا رسوا کریں گے۔ جب حوض کوثر پر گزریں گے، نبی پیالہ لے کے کھڑے رہیں گے، میری امت آئے گی پیے گی، جبرائیل کہیں گے اللہ کے رسول جانے دیجیے، معلوم ہے کہ آپ کے بعد کیا سب کیا تھا۔ تو یہ سب سوچئے، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر لیجئے، خاص کر کے یہ 6 گناہ، شرک، ماں باپ کی نافرمانی، شراب کا پینا، اسبال العزاز اور کینہ، کپٹ، بغض، ان تمام کو دور کر لیجئے تو انشاءاللہ وہ رات کی فضیلت برکت ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔